غلطی کرتے جاؤ گے مار کھاتے جاؤ گے. وہ بدلے تو وہ بدلے، عمل بدلے تو عاقبت بدلے. یہ کہہ دینا کہ عاقبت بدل جائے عمل کے بغیر، یہ کسی فقیر کی بات نہیں. یہ فقیر درویشی اولیاء کرام ان کے بس میں یہ ہے کہ ہلکی پھلکی نیکی کرو معاوضہ پورا مل جائے، ہلکے پھلکے گناہ کرو تو معافی مل جائے، بس ہلکے پھلکے تک زیادہ نہیں. کوئی آدمی ہے نا گناہ کبیرہ معافی دلانے کا کسی کا دعویٰ نہیں. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کو بڑی نیکی ضائع ہو جاتی خود ہو کے آتی ہے. کہ فقیر لوگ ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی نیکی بتاتے. دیکھو ایک ہوتا ہے لمبا نیکی کر کے بڑی نیکی، پاکستان کے لیے جھنڈا لگا لو یہ نیکی ہوگی بڑی، ہندوستان کو فتح کر لو نہیں ہوتی. چھوٹی نیکی کر لو، ماں سے بھائی مانگ لو، بیوی کو خوش رکھو، چاچا سے بھائی مانگو، یہ ماحول ٹھیک رکھو، اچھے جھوٹ بولنا چھوڑ دو، کسی کو غصہ نہ دلاؤ اور غصہ کرو بھی نہ. یہ نمبر اتنے زیادہ بن جاتے ہیں نا کہ وہ بڑی نیکی کے برابر ہے. چھوٹے چھوٹے کام، گپا نہ مارا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، اور اپنے رشتے داروں کے تھانے دار نہ بن جایا کرو. رشتے دار دونوں رشتے دار نہیں تو میری بات آدمی نے سمجھائی. تو رشتے دار ہے تو وہ بھی رشتے دار ہے، بڑی بڑھیا ہے. مقصد ہے کہ تم کسی کو مجبور کرو کہ بھائی اسلام کر، اسلام کرے بس اسلام کر. ان کو سزا کے طور پر 100 دفعہ سلام کرو. انہیں سزا یہی ہے کہ تم بھی 100 دفعہ جواب دو اس کو کہ السلام علیکم وعلیکم السلام. کچھ تو تکلیف تمہیں کرنی پڑے گی. جو آدمی رشتے دار ہونے کا حق لیتا ہے فوقیت کا، وہ دوسرے رشتے دار کو حق دیتا نہیں فوقیت. اس لیے نہ وہ بدلے گا نہ وہ بدلے گا، عاقبت نہیں بدلے گی. ایک آدمی جو یہ کہتا ہے کہ میں اسلام کے نام پر عورتوں کو سکھاتے ہیں وہ تابے داری. اسلام میں عورت کے حقوق بھی لفظ ہے، وہ بھی پڑھو چیپٹر کہ میاں کے ذمہ جو ہے اس کو اس کی خواہش کے مطابق تھوڑا آزادی تھوڑا خرچ بھی آزادی کے ساتھ اور آزادی بھی آزادی کے ساتھ. اور حضور پاک نے فرمایا کہ اس کو جھوٹ کی اجازت دے دی حضور پاک 2 جگہ. کس جگہ پہ؟ 2 دفعہ. ایک دفعہ یہ اجازت دے دی کہ جان بچانی ہونا جھوٹ بولی، اور اس کو خود شخص نے کہی اگر ضرورت پڑے تو دے دی جھوٹ بولی. باقی یاد نہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ شہر علی ہیں. اچھا ماشاء اللہ. آپ بھی وہ کتنے ہیں دوسرے بھائی؟ ہاں جی وہ نہیں آئے. اچھا ان کے انتظار کرتے رہے 6 سال سے. رائے کیا نام؟ احمد باد ان کا نام ہے؟ ہاں نیاز احمد صاحب. وہ دیر سے آتے ہیں؟ اچھا ان کو بتا دیں. تو یہ بزرگوں نے بتایا کہ بڑی نیکی نہ ملے تو چھوٹی نیکی پائلر کرو. مقصد ایک بہت بڑی نیکی کیا نہیں ہوتی. جس ملازم نے غلطی کی ہے آپ کی اس کو معاف کر دو. چل بل قاضمین الغیظ والعافین عن الناس ہو گیا. اللہ کا حکم بجا آیا. کیا حکم ہے؟ بل قاضمین الغیظ والعافین. اور کسی کا احسان کر دو واللہ یحب المحسنین. غلام اگر آقا سے کہے کہ غصہ نہ کرو معاف کر دو، معاف کر دو. احسان بھی کرو کہ جا تو عذاب کیا. احسان کیا ہے. چور اگر گھر میں آ جائے معاف کر دو، اگر کر سکتے ہو تو معاف کر دیا. غصہ نہیں آیا معاف کر دیا. اور احسان بھی کرنا ہے. اس سے پوچھے بھائی کیا پیسے کی ضرورت ہے، اس پچھلے دفعہ کیوں آیا، آگے سے آنا سے لے 100-200 روپئے کی ضرورت ہے لے جانا. کسی زیادہ کی ضرورت ہوگی پھر ہم بات کریں گے. مطلب انسان بننے میں دیر نہیں لگتی، فیصلہ کرنا پڑتا ہے. انسان دوسرے سے نہیں بننا، آپ سے بننا ہے. کس سے بننا ہے؟ آپ سے بننا ہے. انسان تم دوسرے کو بناتے رہتے ہو، وہ دوسرے کو انسان نہیں بنانا، آپ اپنے آپ کو بنانا. دوسرے تو اس سفر پہ ہے نہیں، دوسرے کو فقیر کر رہا ہے. وہ آدمی جو دوسرے کو انسان بنانا چاہتا ہے اور آپ نہیں بنتا، بڑا سخت جھکا دیا. شخص لفظ میں 2 دفعہ کہا. اچھا کیا وہ جھوٹا جو دوسروں کو انسان بنانا چاہتا ہے. اگر تم انسان بن جاؤ تو دوسرے خود بخود انسان بن جاتا ہے. مثال کہ ایک آدمی ایک دفعہ بڑے
اور قتل کی نیت سے تلوار لے کر حضور کی طرف گیا. ایسا ہے واقعہ ہے. اور حضور پاک جب دیکھا آپ نے وہیں سے کیا السلام علیکم سلامتی ہو آپ پر تلوار کے لیے. کیونکہ جو شخص ہمیں سلامتی دے رہا ہے اس کو ہم غیر سلام کیسے کریں؟ بات بھائی اور غیر سلام نہیں کرتے. تو اگر تم دوسروں کو سلامتی دے دو تو تمہیں بھی سلامتی دے. مطلب یہ اسلام نے آسان بات سکھائی ہے. روحانیت کی بات نہیں ہے بس یہی روحانیت ہے. روحانیت کا معنی ہے کہ دوسرے کا حق دے دو. آپ اپنا حق اللہ سے جا کے لینا یہ مشکل ہے. تم یہی بات کیا کہا دوسرے کا حق دے دو. ہاں اپنا حق اللہ سے کرنے کیا ملا ہمیں حق ادائیگی کا انعام ملا. کیا ملا ہمیں حق کی ادائیگی کا انعام ملا. تو حق ادا کرو. تم حق اپنا مانگتے ہو اور اس کے غریب کے پلے کچھ نہیں ڈالتے ہو. جس کے ذمہ بھی ہے تمہارا فرض ہے کہ تم اس کا بھی حق ادا کرو. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 90% گلا کرنے والا کیا کہا ہے 90% گلا کرنے والا رنجش بیان کرنے والا ظالم ہوتا ہے. ظلم کی کہانی سنانے والا ظالم ہوتا ہے. کمال کا نہیں وہ تجزیہ کر رہے تو آپ ظالم ہوگا. کر رہے بدنام بھی کرتا ہے ظلم بھی کرتا ہے اور ڈاڈا آدمی نے مارتا ہے تو رونے بھی نہیں دیتا. میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تم ڈاڈے بندے نہ بنو. کیا بنو مسکین بن جاؤ. چلو کیا ہوا ایک ہی جنم مسکین ہی صحیح نہیں ہے. پہلے اور زندگی دے گا کوئی اور جنم آ جائے گا کہ 2-4 قتل کی تو ضروری نہ. قتل یہ نہیں کہ تلوار سے قتل کر دو بندوق سے قتل کر دو. قتل ہے کہ دوسرے کو بات قتل کر دو. بولنے دو ایسی بات کرو کہ وہ بولے نہیں سکے. یا دوسرے کو بڑے بازار میں جھوٹا ثابت کرو. جھوٹا تھا کیا تھا وہ جھوٹا تھا لیکن تم نے ستار الوجوبی کا سبق سیکھا ہے. کیا سیکھا ہے ستار الوجوبی کا مانا کہ گناہ پر پردہ ڈالنا. تو اس سے جانے گناہ گار جس کے پردے اٹھاتے. جو شخص ایک بار کسی آدمی کی غلطی کو دیکھے اپنی آنکھوں سے گناہ گار اور اسے پردہ ڈالے رکھے کہتے ہیں اس کے گناہ قیامت والے دن دینا حشر نہیں کیے جائیں گے. نشر نہیں کیے جائیں گے. اعلان نہیں کیے جائیں گے. ویڈیو اس کے سڑ نہیں لگے گا اس کا کیونکہ اس نے پردہ رکھا. پردہ رکھنے والوں کا پردہ رکھا جائے گا. یہ پیغام ہے. کیا کہا حق دینے والے کو حق ملے گا. یہاں سے مت مانگو. اچھا کسی انسان کو اپنے وجود کے قرب کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا رحم کرو. کیسے ایک ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے گلاب دیکھو. اب گلاب جو ہے وہ بھی جان سمجھ لو لیکن جب کسی قریب گزرے خوشبو دے جاتا ہے اور دوسروں کو خوش کر جاتا ہے محسوس کر جاتا ہے. تم ایسے انسان بنو کہ جب کسی قریب سے گزرو تو کوئی فائدہ تو دے جاؤ نا. جب بھی جس کے پاس سے گزرے تم نے پریشانی کیا اس کو استغفر اللہ استغفر اللہ جس کی ساتھ گزرے ہو کیا کیا پریشان کیا. جو تمہارے سائے میں آیا وہ عذاب میں آیا. جو تمہارے ساتھ وابستہ ہوا اس پر قیامت ہی گری. کس نے کہا نا من تب کا عذاب کیا نا من تب عذاب. تم نے کسی کو سوکھا رہنے نہیں دیا. تو چاہتے کیا ہو اللہ میاں فٹافٹ جا رہے ہیں یا اللہ جو میرے نام کہتے جو کر کے آئے وہی لے لو. قرآن کی بات ہے جو مرو پڑھو جو میں جنزر المرو ما قدمت جدا انا انذرناکم عذابا قریبا. ایسے نہیں یاد انا انذرناکم عذابا قریبا. ڈراتے ہیں ہم اس عذاب سے. اللہ ڈرا رہا ہے تو اللہ ڈرائے تو ڈر کے اندر ہونا چاہیے. آپ اللہ حسن صاحب انا انذرناکم عذابا قریبا وہ بڑا قریب ہے عذاب. جو ما جنزر المرو ما قدمت جدا جب کہ انسان دیکھے گا جو کچھ اس نے اپنے ہاتھ سے بھیجا آگے اور وہ ایسا ہوگا مجھے کھول کافر یا اللہ تو نہیں کھولتے تھے. اور کافر لوگ کیا کہیں کہ یا اللہ ہم مٹی ہوتے آگے تو وہ نظر آ گیا جو ہم نے بھیجے ہوئے ہاتھ سے. لہذا جو ہاتھ سے بھیج رہے ہو اپنے لواحقین کے ذریعے کس کے ذریعے کچھ نوکروں کے ذریعے آپ بھیجتے ہو عذاب. اپنا عذاب کی چیز نہ رہے گی. نوکر کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو لا دیا تو صاحب کاٹ دی یہ صاحب نے میرے کا ہے پوچھا کے چٹھی دے صاحب کی پہنچایا تم باہر گئے روتا روتا اور 7 چٹھیاں بیوی بھیجتی اس کو مار کے تو تختے لا دیے.
مرد ہاتھ نہیں ہے اس کا، ہر سال توڑا، ہر سال توڑا، ہر سال توڑا، ہر سال توڑا نا. اب وہ چٹھی وہ بھیجے، چٹھی سے جس کے نام اصلی نام، یا اللہ تو نے مجھے کس عذاب میں ڈالا ہے. چٹھی گئی، وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے، درج پورا اندراج کے ساتھ. آپ کو پتا کیا ہے اندراج؟ اندراج جانتے ہو کہ بھی آپ کے نام چٹھیاں ہوئی ہیں، پڑھو. یہ چٹھی اتنے بندے تم پر ناراض ہیں اور رو رو کو چٹھی بھیجی، اس کے بدلے تجھے سزا یاد ہے یہ ہے کہ ان کو راضی کر، یا پھر چڑھ جائے سولی سے. انہوں نے راضی نہیں ہونا کیونکہ تم نے راضی نہیں کیا. اب یہ عذاب بن گیا. تمہاری کامیابی تمہارے عذاب کا باعث ہونے. کامیابی کیا تھی؟ اس کو ڈرا دیا، دمکا دیا، شراب کر دیا، خاموش ہو گئے، اور بن کیا گیا؟ عذاب. فزیکلی لوگ استعمال کرتے ہیں چھپڑے چھوڑے میں نے سنا ہے، اللہ مجھے معافی دے، یہ سنا ہے کہ لوگ بچوں کو مارتے. استاد کو میں نے سنا ہے استاد مار دیں، اب بتا مار دیں. کچھ میں نے سنا خاوند اپنی بیوی کو مارتے. آپ نے کبھی سنا؟ کانوں میں شیشہ نہیں پکڑ گیا چلو اس کو چھوڑو جو مار دیں. اس محفل میں کوئی ایسا آدمی ہے جس نے کبھی مارا ہے کوئی ایسا بھی آپ کہیں کھایا ایسا کام نہیں کرے گا. پھر آپ تو باغوان کے پاس چلی گئی، چلو نہیں کرے گا یا نہیں کرنے دے گا. ہے کوئی ایسا آدمی جو کہتا ہے میں غصے ہوا تھا، ہوتا تھا، اب میں غصے نہیں ہوں گا؟ کوئی آدمی ایسا ہے کرتے میرے ساتھ وقت کو جایا کرتے اپنے گھر جا ادھر کیا کوئی میلہ لگا ہوا ہے؟ کہنا تم نے ماننا نہیں ہے. ہاں یہ کہو کہ ہم آئندہ اپنے لبائقین پر عذاب نہیں بنیں گے. کیا کہ تجھ سے پہلے وعدہ کرو تو کیا ہے؟ ہم اپنے لبائقین پر عذاب نہیں بنیں گے. پڑوسی نے بتاؤ اپنے لبائقین پر اپنے پر عذاب نہیں بنیں گے. تجھے بولو انا للہ ہے، پہلے پڑھ لو اللہ راجعون بولو. ہم کسی پر صحیح تھا بولو. ہاں عذاب نہیں بنیں گے. ہم نے سب کو معاف کر دیا. ہمارے دم سے کسی کو تکلیف پہنچے گی انشاءاللہ وعدہ. بڑی محفل کی بازار کے اندر اچھا باقی لوگ بھی سمجھ لیں گے. اب بات باہر سے پوچھتے رہو اچھی بازی لگتی بچ گئے باقی لوگ. اچھا کیا ہو گیا؟ اندر سے بہت خوش ہو گئے سارے لوگ کہ شکر ہے یہ بات ہمیں تک دی ہے. بڑے خوش ہو رہے ہیں، مسرور ہو رہے ہیں. یہ سب کے لیے بات ہے. عبادت یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے خیال میں رہنا. عبادت کیا ہے؟ ہر وقت اس کے خیال میں رہنا. یہ عبادت ہے. اس کے بتائے ہوئی شریعت کے مقدمے کے مطابق چلنا اور اس کی یاد میں رہنا. یاد جو ہے نا بہت ختم. جو مسائل ہیں اس کو اس کی راہ میں استعمال کرنا، جو خیال ہے وہ اس کی راہ میں استعمال کرنا، انسانوں کے ساتھ دیکھ شروع کرنا. اب یہ ابتدائی باتیں ہیں، شروع کی باتیں ہیں، اس میں سوچو. باقی رہا اصلی جو روحانی کیا ہے؟ روحانی یہ ہے کہ اس زندگی کو اس زندگی سے زیادہ دور نہ رکھنا. کیا ہے؟ اس زندگی کو زندگی سے زیادہ دور نہ رکھنا. اس زندگی کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ اس زندگی میں کوئی آدمی کسی کے خلاف عمل نہیں کر سکتا. ختم ہو گیا عمل، معطل ہو گیا. اس زندگی میں عمل معطل کر دو. اس زندگی میں ایسا ہو سکتا ہے اس لیے ایسا کر دو. تو گویا کہ زمین سے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جا کے جو کردار ہے انہیں برابر کر دو. ایسے رہو جیسے نہیں ہو. کیا کہا ڈاکٹر صاحب؟ ایسے رہو جیسے نہیں ہو. لوگ مار دیں گے، لوگ کھا جائیں گے، کھانے دو. ابھی اللہ نے بچایا ہوا ہے، تم کو نہیں کھاتے. میں نے پہلے بتایا کہ شکرے ہو جائیں، باز اکٹھے ہو جائیں، سارے شاہین اکٹھے ہو جائیں، چڑیا آپ کی جگہ زندہ رہے گی. بچانے والا بچاتا ہے. ورنہ کوئی چیز کمزور آپ کو دنیا میں ملتی نا. بڑے بڑے بادشاہوں کے زمانے میں وہ بوڑھی مائی جب وہ زندہ تھی، جو ہم کی کیا کہتا ہے نوشیروان کو، نوشیروان کی مائی بال پیچھے لے جا، میری کٹیاں خراب ہو رہی ہے. نوشیروان کے بعد وہ اللہ نے دل میں خوف ڈالا ہے مائی یہ جان کر اس کو چھیڑا تو برباد ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا مال کے لگا کہ مائی کی جھگی نہیں خراب کرنی. میرے مطلب ہے کہ اپنے آپ میں کوئی تھوڑا سا ہمت پیدا کرو، کوئی قوت پیدا کرو، اپنا مقام تعین کرو، لوگوں کا مقام دو. تو یہ وجہ. ہاں آپ بولو اب سوال. ہاں کیا کہتے ہیں؟ سوال کیا ہو گیا؟ سوال پھر ہو گیا. اور جو وہ کہہ رہے ہیں اب ٹائم جانے کا ہے آپ کا، آپ نے جانا ہے اس لیے اب آپ سے دعا کرو. تو ایک بات اور یاد رکھو، ہلکی پھلکی بات جانا میں نے کہ اگر ایک نیکی
خالی ہر روز بے ترتیبی سے اضافی کی جائے تو آپ کے ذمہ بہت ساری نیکی لگ سکتی. ایک بدی اضافی طور پر کم کر دی جائے تو آپ کی زندگی ویسے بھی بہت لذیذ ہو جائے گی. یعنی کہ بدی کم ہو گئی، نیکی بڑھ گئی، فاصلے اور زیادہ ہو گئے، آپ کو حقیقت کے پاس چلے گا. تو اصل میں آپ کو راز سمجھ آ جائے تو راز ہے بتانے والا ٹائم نہیں، کیونکہ ایک ٹائم میں بریف ہونا چاہیے. بریف یہ ہے کہ مسلمان بچہ پیدا ہوتے مر جائے تو جنتی ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں باقی کافروں کے بچے بھی جنتی ہوں گے، ہاں، لیکن ہم مسلمان کی بات کرتے ہیں. مسلمان بچہ ہے جس کا نام غلام رسول رکھا ہوا ہے، پیدا ہوا، فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا، جنتی ہے. وہی آدمی بڑا ہو گیا، بڑا عمل رد عمل نیکی بدی کرتا ہے. اب زیادہ سے زیادہ اس کو خطرہ ہے کیا کرے. ایک تو طریقہ ہے کہ پتہ کرے کیا غلطی ہوئی. دوسرا طریقہ آسان بات کہ اسی چھوڑی ہوئی منزل میں واپس آ جا. بچپن میں وہ تیری منزل اپنی ہے. جیسے بچہ تھا معصوم بولا بھالا ویسے بغیر وہ آپ کو نہیں کہہ رہے بچہ ہوا ہے، وہ جنتی ہے بچہ، تو بچہ ہو جا. بچے کا صحیح ایمان پیدا کر لے، بچے کی طرح یہ پاکیزگی پیدا کر لے، بچے کی طرح لالچ سے بچ جا، ہمت کے ساتھ چل. ماں کو ماں سمجھ. ماں پوری کائنات ہے بچے کے لیے. کیا کہا پوری کائنات، کہ اس کو پوری کائنات بنا، چاہے قبر ملے اس کی تب بھی پوری کائنات بنا. ماں کے ساتھ لڑتے رہتے ہو، جھگڑتے رہتے ہو. تم کون انسان ہے پتہ نہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو آئے نہیں آئی. بولے ماں کے ساتھ یہ پوری کائنات. بچے کے ساتھ چلو. بچہ جو ہے نا تمام ہیرا پھیریاں حاصل کرنے کے بعد اگر واپس بچہ بن جائے انسان تو سمجھو کہ پھر بخشش آ گئی. آگے کوئی نیا عمل کرنے کے لیے پیچھے عمل کرا دو. یا پچھلے بچپن میں یہ کہتے ہیں نا، ماموں چاچا صاحب سے محبت کے ساتھ ملتے تھے، انہیں سے مر گئے، ان کی قبروں کے ساتھ محبت ملتے. ماما جان کیا حال ہے آپ کا؟ وہ ڈیئر ماموں تو تھی کدھر چلے گئے. دعا اب بات میرے سارا واقعہ پہ ٹھیک ہوئے. تو ہم میں سے دیکھا ہم نے کہ اے بھائی کون راز ہے بتانا نہیں کسی کو. بتاؤ. ایک آدمی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ بیمار کوئی نہ ہو، بیمار ہے. تو دوسرا ایک مولوی ہے، بیمار آدمی کو کہتا ہے وہ بیمار ہے، اوزار ہے، اندر پریشان ہے، بیمار. وہ کہتا نہیں پڑتا. یہ جو گناہ ہے کس کے ذمہ لگے گا؟ تبلیغ کرنے والے. کہ تو نے اس پرسن کی کیفیت نہیں دیکھی کہ وہ اس حالت میں نہیں ہے، تو دوسرے کی حالت دیکھے بغیر تبلیغ کرنے والا اتنا ہی ویران آدمی جتنا کہ کوئی اور چیز. جب کبھی تبلیغ کرو دوسرے کی حالت دیکھ کے، مزاج دیکھ کے کرو. کیا یہ ریسیپٹیو ہے؟ کیا ہے مزاج؟ ریسیپٹیو ہے. ایک بچہ ہے آپ کا بیٹے سمجھو غصے میں برم گرم سر پہ دو بچہ غصہ بول رہے ہیں، تم پاس بچہ میرا کہا مان، شاید نہ مانے. نارمل کرو. تو یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ بیمار کو تبلیغ کرتے ہیں، اس کی خالی بوتل میں دوائی کو نہیں ڈالتا اور وہ تبلیغ نہیں مانتا. تو نتیجہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہو رہا ہے. بات سمجھ؟ یہ ایک بڑا فساد ہے. دوسرا آپ کو یہ بات سمجھانے والی ہے کہ زیادہ تبلیغ کی بجائے اپنا عمل کیجیے. عمل آپ کو گنتی کے عمل ہے. ایک آپ گھر بناتے ہو، بہت بڑی کمائی کرتے ہو، گھر بنانا، مکان بنانا، اور پھر اس مکان سے، اب یہ بات بھول جانا کیونکہ میں سننا نہیں چاہتا، اس برات میں اس مکان میں آتے ہیں دلہن دلہے یہ وہ شادیاں، اور کچھ عرصے کے بعد نکلنا شروع ہوتے ہیں جناب یہ وہ، اور تم ٹس سے واس نہیں ہوتے، دیکھتے رہتے ہو. یہ بات کسی آدمی کو محسوس ہوتی ہے کہ ون بائی ون ایک ایک کر کے تم نے رخصت کر دی سب کو. تو رخصت ہو جانا یہ ان کی فطرت میں لکھا ہوا ہے. تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ رخصت ہو جائیں اور ان کے ساتھ نیکی کے وقت میں رہے؟ اس سے پہلے کہ لوگ چلے جائیں نیکی کا، اس سے پہلے کہ سائل آواز لگا کر چلا جائے اس کو تو وہ تو ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گا. سمجھاری بات. آپ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کرو. اپنی جوانی کو انہیں تقریر کی، ہاں میں نے تقریر کرنا میں نہیں چاہتا تھا، وہ میں کرنا تقریر نہیں چاہتی تھی.
ایک فنکشن تھا کسی جگہ کو، بہت عجیب و غریب فنکشن، اس میں تو مدعا یہ ہے کہ وہاں سے اسٹارٹ کیا، یہاں پہنچنا ہے، کیسے کرے گا، کیا کر رہے ہیں؟ وہ آدمی جو کہہ رہا ہے کہ بڑے لوگ بزرگ ماں باپ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، یہ آدمی جو کہتا ہے، میں اب بات بھی کر رہا ہوں کہ ابا جان کا دماغ چل گیا، یہ آدمی پاگل ہو کے بیٹھا۔ اتنا بڑا لفظ نہ کہتے، آپ نے کیا رہتے کیا کہا؟ جو آدمی اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ ان کا دماغ چل گیا، وہ آدمی پاگل ہو کے مرے گا۔ پھر لفظ کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن پاگل ہی ہو کے جو ماں باپ کو کہتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ جلے ہو گئے ہمیں بات میں، حالانکہ وہ نوبل ہو گئے، کیا ہو گئے؟ نوبل ہو گئے، قریب ہو گئے، آپ کی ذمہ داری بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو دعا کیا کرو، جب بڑے ہو جائیں ماں باپ، دعا کیا کرو کہ یا اللہ ان پر ایسے رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ ماں باپ جو آج ہیں وہ قیامت تک ماں باپ رہیں گے، چاہے تم ہیڈ ماسٹر بن جاؤ، وہ پھر ماں باپ۔ تو جس آدمی کے ادب کے رشتے نہ بدلے وہ آدمی نصیب والا ہے۔ کہ اس آدمی کے ساتھ کیوں جھک گیا، کہتے ہیں مجھے پہلی بات بھائی، اور وہ سوال کہتا ہے دیکھو بیٹے اب تو علم مجھ سے بہت زیادہ حاصل کر گیا، بلکہ مجھے تم سے کوئی فیض لینا چاہیے۔ ان کا یہ فیض سارا چاندن تیرا ہی ہے، میں نے کیا دینا، بس آپ مجھے دعا دو چلو۔ تو وہ آدمی اس آدمی کی ویسی عزت کرے۔ دوسرا بات سمجھا رہی میری، ایک آدمی غلطی سے کسی کا مرید ہو گیا، حضرت صاحب کیا کہا؟ غلطی سے مرید ہوتے ہیں، مرید اچھی طرح ہوتے ہیں، بڑا خوش ہوا غلطی سے مرید ہوا، تو یہاں بیٹھا یہ محسوس کرتا رہتا ہے غلطی سے مرید ہے، یہ میں چھوڑنا نہیں سنا ایسا، تو مرید ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ جو غلطی سے مرید ہو گیا، مرید ہوا وہ اپنے نصیب کا، کس کا مرید ہوا؟ اور منزل اس کی اپنا اللہ ہے۔ تو اگر پیر غلط بھی ہو جائے تو منزل صحیح ہے، بات سمجھائی؟ منزل صحیح ہے۔ تو گویا کہ اپنے بزرگ، جس کو بزرگ کہہ دیا ایک بار، اس کو غیر بزرگ کہو گے تو تم پھر پاگل ہو جاؤ۔ یہ پاگل نمبر 2 ہے۔ کیا؟ بزرگ کہنے کے بعد غیر بزرگ ہے۔ جس طرح اگر باپ تمہارا جھوٹ بول جائے، پھر جھوٹا تو نہیں ہوتا، باپ ہے، کیا ہے؟ اس کا محاسبہ کرے، اس کا باپ جا کے تمہیں سے کیا کر دے، تو پتر ہے اس کا، تو اس کے ٹھیکیدار نہیں، اس کے جانچ کرنے والا جج، بات نہیں۔ تو اپنے ماں باپ کا محاسبہ نہ کرو۔ ایک منٹ ہوتے رعایت کرنے والا، رعایت کسی کہتے ہیں؟ غلطی کے باوجود اس کو غلط نہ کرے۔ محبت کی تعریف کیا ہے؟ محبت، آواز آ رہی؟ کوئی فکرہ بنایا سارے بندہ نہیں کسی کو۔ محبت اس انسان سے ہوتی ہے جس کی خامی خامی نہ رہے۔ تمہاری نگاہ میں جس آدمی کی خامی خامی نہ رہے اس سے تمہاری محبت ہے۔ محبت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جس آدمی کے قریب رہنا چاہو محبت ہوتی ہے۔ کہنے کی بات نہیں ہے کہ مجھے تم سے بڑی محبت ہو گئی ہے لیکن میں تیرے پاس نہیں رہنا چاہتا، بات کرتے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کہتے آپ سے بہت محبت ہو گیا، ڈھیر محبت ہو گیا، کہتے پھر باہر چلے گئے، آپ یہاں رہو، میں سیر کر کینیڈا میں جانا ہے۔ ایک کہانی سن لو، تم مجھے دیر کراؤ گے۔ وہ گڑی خیر ہوتے، وہ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک باندھے تھے، اپنی بیوی سے کہا کہ بھلے مانس میں آج کل بڑا پریشان ہوں، کیوں؟ سکون قلب نہیں نصیب ہو رہا، ذکر بھی کرتا ہوں سکون قلب نہیں ہوتا۔ کبھی کیا کیا جائے؟ کہتے میں جلتا ہوں پیر کی خانقاہ پہ، ادھر جاتا ہوں سیر کرتا ہوں، تلاش کرتا ہوں سکون قلب کو۔ بیوی سمجھ گئی کہ تنگ آیا میرے سے، سکون کی طرح کہتے باہر جا رہا ہے، کہتے اتنا نیک سفر ہے مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ کہتے اللہ نے بھیجے سکون کے اوپر، میں ادھر ہی ہوں گا۔ جب بیوی کے ساتھ سکون نہیں ملتا تو کیا مسافر کرنا ہے؟ سکون کی تلاش پہ مانی ہے۔ سکون کی تلاش اپنا نام ہے، اپنے رب کا نام ہے، اپنے ماحول کا نام ہے، کیا ہے؟ اپنے ماحول کا۔
اپنا نام ہے سکون، اپنے رب کا نام ہے اور اپنے ماحول کا نام ہے. جس شخص کو ماحول سے تنگی ہو کسی اور جگہ سکون نہیں پائے گا. جو کہتے نہیں یہاں چنگا وہاں بھی چنگا، اس لیے یہ بات ہے کہ سکون ہوتا کیا ہے؟ سکون ملتا نہیں ہے، سکون دینے سے ملتا ہے. سکون کا طریقہ ہے سکون دو، کسی کو سکون دو. سکون برباد کرنے والے کو سکون نہیں ملے گا. تو جہاں تک ہم کہتے ہیں لوگوں کو سکون پہنچاؤ، لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، خیر خائی کرو، تمہارا کام بن جائے گا. اب ایک اور بات نوٹ کرنے والی ہے بنیادی طور پر. اگر یہ سمجھ رہے بات، ایک بندہ کہ وہ بہت باریک حساب کرتا ہے، کتاب کمپیوٹر لگاتا ہے، یہ کرتا ہے، لاگ رسم کرتا ہے، یہ کرتا ہے، کر کرا کے زندگی گزار رہا ہے، پرفیکٹ میتھمیٹیشن. تو آخرت جب آتی ہے تو یہ سارا شعبہ کو نہیں کرتا. کہتے سنا بھائی کلمہ، کہتے کلمہ تو ٹائم نہیں ملے، میں تو کمپیوٹر کرتا ہوں. سارا برباد کلہم. مقصد یہ ہے کہ محنتیں رہ گاہ ہونے والی نہ اختیار کرو. یہ دیکھو کہ یہ محنت کیا ہے، دنیا کی محنت کو یاد رکھو کہ یہ پیسہ کمانے کی محنت ہے. کس لیے پیسہ؟ کس لیے کہ وقت گزرتا جائے. وقت کیوں گزرے؟ آگے اللہ کے دربار میں پہنچے. تو اگر یہ مقصد بن جائے تو پھر سارا مقصد بھول جاؤ گے. ایک آدمی نے کہا کہ میں جانا ہے حج کرنے، کچھ ذرا کارخانہ دعا لگاؤ ہو جائے. کچھ دعا کی، پیر صاحب نے کارخانہ لگ گیا. 6-7 سال گزر گئے، جاتا کیوں نہیں؟ یہ کیا نہیں ملتا، کارخانہ چل پڑا. ان کو لانت بھیجو کارخانے کے اوپر، تو پھر کارخانہ ٹوٹ گیا. کہتے ہوں آتے جا کے تو پھر پیسہ کو نہیں. یہ ہے انسان کی حالت. پیسہ نہ ہو تو نیکی پہ نہیں جاتا، اور پیسہ ہو پھر بھی نہیں جاتا. تو جس نیکی پہ جانے والے جو اندر جن کے میلان ہے نیکی کا، وہ نیکی کرتے رہتے. تو آپ نتیجہ نکالو، پیسہ یا غریبی نیکی کے رستے میں نہ معاون ہے نہ مخالف ہے. اصلی کیا بات سمجھائی؟ پیسہ یا غریبی نیکی کے رستے میں نہ مخالف ہے نہ معاون ہے. نیکی آزاد ہے فائنینشیل حالات سے. یہ بات یاد رکھو. کیا کہا؟ نیکی آزاد ہے فائنینشیل حالات سے. اور اگر نیکی کی بات سمجھ جاتی، کسی نیک کا سنگت کر لو. کیا کر لو؟ نیک کی سنگت کر لو. تو دعا کیا کرو یا اللہ ساری سنگت نیک کر دے. تو سنگت نیک ہوگی تو آپ دیکھو گے یاد تو نہ بیٹھو. دیکھیے میرا خیال ہے آپ لوگ مجھ پہ جادو کر رہے ہو، میں سے بڑھا رہا ہوں، تو دعا کرو. میں نہیں بیٹھنا، جانا ہے شادی پہ. اللہ تعالیٰ دعا کرو. ڈاکٹر سب لوگوں پر اللہ رحم کرے، سب لوگوں کے حالات بہتر ہو. یا اللہ سب کے گھر میں سکون عطا فرما، ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں. یا اللہ ہمیں اپنے ماحول کی طرف شکایت کرنے کا موقع نہ ملے. یا اللہ مہربانی فرما، ہم اپنے ماحول کے شاکی نہ ہوں. یا اللہ ہمارا ماحول ہماری نگاہوں میں منظور ہو جائے، ہم اس ماحول کو پسند کریں، ہمیں اپنا بندہ بنا کے رکھ. یا رب العالمین مہربانی فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق.